حضرت یونس کو کس طرح سے نجات ملی، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نبی کی طرح نہ بننے کو کہا اور کیوں، اور ہماری زندگی میں مشکلات کیوں آتی ہیں، آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صافات کی آیت نمبر 139 سے 144 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون۔ اور اس میں شک نہیں کہ یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ وہ وقت یاد کرو جب یونس بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچے تو اہل کشتی نے قرع ڈالا تو انہی کا نام نکلا، اور یونس نے زک اٹھائی اور دریا میں گر پڑے تو ان کو ایک مچھلی نگل گئی، اور یونس خود اپنی ملامت کر رہے تھے۔ پھر اگر یونس خدا کی تسبیح اور ذکر نہ کرتے تو روز قیامت تک مچھلی ہی کے پیٹ میں رہتے۔ بہترین ترجمہ اور اس کی تلاوت کو سننے کے بعد آئیے سورہ صافات کی ان آیات کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: عبد عابق اس غلام کو کہا جاتا ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے۔ جناب یونس اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر بیابان میں چلے گئے۔ ساہم سہم سے بنا ہے جس کے معنی ہے قرآن اندازی۔ کہتے ہیں ایک مچھلی نے کشتی کا راستہ روک لیا تو لوگوں کو لگا کہ جب تک ہم میں سے کسی ایک کی قربانی نہ دی جائے تب تک سب کی جان کو خطرہ ہے، لہذا ان لوگوں نے قرآن اندازی کے ذریعے جناب یونس کو مچھلی کے منہ میں ڈال دیا تاکہ خطرہ ٹل جائے۔ مدحضین ادحاظ سے بنا ہے جس کا معنی ہے پھسل جانا، اور یہاں پر قرآن اندازی میں ناکامی اور شکست کی طرف اشارہ ہے۔ حوت مچھلی کو کہا جاتا ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، لیکن زیادہ تر بڑی مچھلی ہی کو کہا جاتا ہے۔ اگر اللہ اپنے نبی کو لوگوں سے دور چلے جانے کا حکم دے تو دور جانا اچھی چیز ہے، جس طرح جناب لوط سے فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، سورہ حود آیت نمبر 81۔ لیکن اگر اللہ کی اجازت کے بغیر ایسا کام کیا جائے تو اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ اسے فرار کہا جائے گا۔ قصہ مختصر، متنوع اور مفید ہونا چاہیے۔ اس سورہ میں ہر نبی کی داستان کے لیے صرف چند آیتیں ہی بیان ہوئی ہیں۔ جناب یونس صبر کی کمی کی وجہ سے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور اسی لیے آنے والے نبیوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکے، اور اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے یونس کی طرح نہ ہونا، لا تکن کصاحب الحوت، سورہ قلم آیت نمبر 48۔ اور اس سورے میں بھی ان کی داستان سب سے آخر میں بیان ہوئی ہے۔ اب آئیے سورہ صافات کی ان آیات میں موجود پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، انبیاء کی تاریخ کو جاننا ہمارے لیے آج کے زمانے میں درس ہے۔ نمبر 2، لوگوں کے درمیان قرآن اندازی پرانی اور صحیح چیز ہے۔ نمبر 3، کبھی کبھی جانوروں کو بھی اللہ کی طرف سے کسی کام کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ نمبر 4، ذمہ داری سے فرار کرنا راہ حل نہیں ہے۔ جناب یونس اپنی قوم سے نکل تو گئے لیکن ان کی حالت اور بری ہو گئی۔ نمبر 5، ہماری زندگی کی بعض مشکلات ہماری ذمہ داریوں میں کوتاہی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ نمبر 6، کبھی کبھی الٹیمیٹم ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 7، حالات کا بدلنا ہمیں اللہ سے جدا نہ کرتے۔ نمبر 8، اللہ کی تسبیح کرنا مشکلات سے نکلنے کا وسیلہ ہے۔
حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں کہتے تھے سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ نمبر 9، اچھا سابقہ نجات کا ایک سبب ہے۔ فرعون اور جناب یونس دونوں پانی میں گئے، لیکن فرعون ڈوب گیا اور جناب یونس آزاد ہو گئے، کیونکہ فرعون کا سابقہ برا تھا اور جناب یونس کا اچھا۔ نمبر 10، اللہ کے ارادے سے انسان قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہ سکتا ہے۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، لہذا امام مہدی علیہ السلام جیسی لمبی عمر پانا ناممکن نہیں ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ جناب یونس علیہ السلام کی نجات کا اصل وسیلہ اللہ کی تسبیح اور اپنی کمیوں کا اعتراف تھا، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یونس کی طرح نہ ہو جانا، کیونکہ صبر کی کمی کی وجہ سے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اور ہماری زندگی میں بعض مشکلات ہماری ذمہ داری میں کوتاہی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔